بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ عوام اس کے خلاف ہو چکی ہے تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ آخرکار بادشاہ نے وہ حکم نامہ جاری کیا جس نے صدیوں پرانی ظلمانہ رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ آج کی ویڈیو رادھا کے حوالے سے ہے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایمان اور حوصلے کی جیت۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک ریاست میں ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس نے ایک نئی روایت کا آغاز کیا تھا کہ ہر سال ایک کم سن لڑکی کو رب کی خدمت کے نام پر عبادت گاہ کے سپرد کر دیا جائے گا، مگر اس عبادت میں خلوص اور عبادت کا کوئی پہلو نہ تھا، بلکہ یہ رسم مظلوم بچیوں کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رادھا نام کی ایک معصوم اور پاکیزہ لڑکی رہتی تھی جس کے چہرے پر جنت کی روشنی جھلکتی تھی اور آنکھوں میں روشن خواب بستے تھے۔ اس کے والدین غریب ضرور تھے لیکن ان کے دل اللہ کے ذکر سے لبریز تھے۔ وہ اپنی سادہ زندگی میں خوش تھے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن ایک خوفناک خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے پھر سے اس منحوس رسم کو زندہ کر دیا تھا جس کے تحت کسی نہ کسی معصوم بچی کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے بھیجا جانا تھا۔ اس بار قرعہ فال رادھا کے نام نکلا۔ یہ خبر سنتے ہی رادھا کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بادشاہ کے حکم کے سامنے بے بس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مخالفت کریں گے تو انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ رادھا بھی یہ سب سن کر خوفزدہ تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا اللہ رب العزت کبھی کسی کی عزت و ناموس کی قربانی چاہتا ہے؟ جب رادھا کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا تو اس نے ایک عجیب نورانی وقار کے ساتھ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بادشاہ نے اس کے حسن اور معصومیت کو دیکھ کر کہا، آج کے بعد تم رب کی خدمت کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ رادھا نے دل ہی دل میں دعا کی، اے میرے اللہ، مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ جب رادھا کو عبادت گاہ بھیجا گیا تو اس کے قدم بوجھل ہو گئے۔ وہ ایک مقدس مقام سمجھ کر وہاں داخل ہوئی، مگر جیسے ہی دروازے بند ہوئے اس نے ایک خوفناک حقیقت دیکھی۔ وہ عبادت گاہ جسے اللہ کی بارگاہ کا نام دیا گیا تھا، در حقیقت ظلم و ستم کی گزرگاہ تھی۔ وہاں کا سربراہ جو بظاہر ایک نیک شخص دکھائی دیتا تھا، در حقیقت ایک درندہ تھا۔ اس نے رادھا کو اپنی طرف بلایا اور کہا، یہاں جو آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ رادھا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو مضبوط کیا۔ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش یاد آئی جب انہوں نے ظالم عورت کے فریب سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ رادھا نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ پاک کو پکارا، اے میرے رب پروردگار، اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں ان ظالموں کے ہاتھوں برباد ہو جاؤں گی۔ پجاری نے جب رادھا کے قریب آنے کی کوشش کی تو اچانک بجلی کڑکنے لگی، ہوا تیز ہو گئی اور چراغ گل ہو گئے۔ عبادت گاہ لرزنے لگی جیسے کہ اللہ کی قدرت اس جگہ ظاہر ہو رہی ہو۔ رادھا نے ایک موقع دیکھا اور تیزی سے عبادت گاہ کے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ رادھا سیدھا بادشاہ کے دربار میں جا پہنچی۔ وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا کیونکہ کسی نے کبھی کسی لڑکی کو اس طرح بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ غصے سے بولا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رادھا نے بہادری سے کہا، مقصد حق کی فتح اور ظلم کا خاتمہ ہے۔ اے بادشاہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہماری عبادت کی نہیں، ہماری عزت اور پاک دامنی کی قربانی چاہیے؟ نہیں، وہ رحیم اور کریم ہے اور وہ مظلوموں کی دعائیں سنتا ہے۔ تم نے جو روایات بنائی ہیں وہ عبادت نہیں بلکہ ظلم ہے۔
اگر اللہ نے مجھے حوصلہ دیا ہے تو میں تمہارے خلاف لڑوں گی۔ رادھا کی یہ باتیں ہر شخص کے دل میں اتر گئیں۔ دربار میں موجود وزراء اور عوام نے بھی اس کے الفاظ کی تائید کی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ عوام اس کے خلاف ہو چکی ہے تو اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ آخرکار بادشاہ نے وہ حکم نامہ جاری کیا جس نے صدیوں پرانی ظلمانہ رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ رادھا کی بہادری نے نہ صرف اسے بچایا بلکہ ان ہزاروں معصوم بچیوں کو بھی ظلم سے نجات دلا دی جو اس منحوس رسم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ اس کی داستان رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور نیت نیک ہو تو ظالم کا خاتمہ ممکن ہے۔ اللہ پر یقین اور حوصلہ کبھی ضائع نہیں جاتے، اور اگر ہم سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہیں تو ظلم کا ہر نظام ٹوٹ سکتا ہے اور اللہ حق کو ظاہر کر دیتا ہے، چاہے مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔